جو میجر سوال ہے شوکت وہ تو یہی ہے کہ جی عدلیہ جو ہے اس کی کتنی انڈیپینڈنس رہی ہے، کتنی کم ہوئی ہے، اور پھر آئینی ترمیم کا جو جیسے ابھی مظہر آپ بھی کہہ رہے تھے، اس کا تو سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آئینی ترمیم پہ کیا اس کو کوئی اس کو انٹرٹین بھی کرے گا یا نہیں، اور کیا ول اٹ بی دا فل کورٹ which is what some of the judges have been saying. اور اگر کانسٹیٹیوشنل بینچ پہ چلے جاتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ جو آنریبل جج صاحب ہیں جو ہیڈ کر رہے ہیں اس حوالے سے سب کے سامنے ہیں وہ کتنے وہ سوالات ہیں اور کس نے ان کو ووٹ دیا کس نے نہیں دیا، یہ بہت سے سوالات ہیں. تو ہم یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا یہ جو پٹیشن ہے از دس جسٹ این ایکڈیمک ایکسرسائز؟ شوکت جی بہت شکریہ. دو تین ایشوز ہیں جو ان ترامیم کے حوالے سے بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایک تو کچھ انڈیپینڈنٹ وکلاء نے یہ ترمیم دی ہے تو وکلاء کا وزن ہوگا اس میں. دوسرا جو انڈیپینڈنٹ پولیٹیشین ہیں اختر مینگل صاحب نے پٹیشن مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے دی. تو اٹس ناٹ کہ ون سیگمنٹ جو ہے وہ پٹیشنر ہے جو ڈسکمفرٹ ہے وہ مین کے وائڈر لیول پہ ہے. لیکن اس میں دوسری اہم چیز ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو کمیٹی ہے یا میکنزم ہے اس کے تحت یہ پٹیشن فکس ہونی ہے. اور اس میں بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور تیسرے جج جو بیکاز آف بینگ ہیڈ آف دی کانسٹیٹیوشنل بینچ وہ جو آئینی بینچ کے سربراہ بنے ہیں وہ ہوں گے. تو اس میں جسٹس منیب صاحب نہیں ہیں. اس بینچ نے یا یہ جو 3 ممبر کمیٹی ہے اس نے وہ پٹیشن فکس کرنی ہے سماعت کے لیے، کیونکہ یہ جو 3 ممبر اب کمیٹی بنی یہ کمیٹی بنی ہے 26ویں ترمیم کی وجہ سے. اگر 26ویں ترمیم پاس نہیں ہوتی تو اس وقت چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی جگہ چیف جسٹس منصور علی شاہ ہوتے. تو کیا جو کمیٹی بنی ہے اور جو پوزیشنز ان ججز کی ملی چاہے وہ آئینی بینچ کے سربراہ کی بنی یا چیف جسٹس آف پاکستان کی بنی، تو کیا وہ جس درخت پہ بیٹھے ہیں اسی ٹہنی کو کاٹیں گے؟ اگر 26ویں ترمیم ضرورت کے وقت ضرورتاً پاس ہوئی ہے جو حکومتی اتحاد کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو پھر ہیومن بینگ سب کی ضروریات ہوتی ہیں. پارلیمان کا ایک بات میں آخر میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ پارلیمان کا اختیار ہے آئین سازی کا بھی، آئین میں امینڈ کرنے کا بھی اور قانون بنانے کا بھی. بائی آل پریکٹیکل مینز اس پارلیمان کو لیجیٹمیسی تو خود پی ٹی آئی نے دی ہوئی ہے. ہر آئینی عہدے پہ الیکشن لڑا گیا، پھر وہ مسلسل پارلیمان کے ممبرز بھی ہیں. اگر کہیں سے آواز آتی ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے تو خود پی ٹی آئی کے فاضل اراکین اسمبلی یا سینٹ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہی لڑائی لڑیں گے، ہم جنگ جاری رکھیں گے. تو مجھے عجیب لگتا ہے کہ یہ پٹیشن نمبر 1 سماعت کے لیے منظور ہو جائے اور پھر اس پر کوئی فردر کانسیکوینس ہو. ٹھیک نیازی صاحب آپ کیا فرمائیں گے اس پہ؟ بیکاز ہمیں لگتا ہے کہ اس پر ڈسکشن ہو جاتی ہے پٹیشنز پر. فنڈامنٹل سوال تو یہی ہے کہ یہ ول دس بی پکڈ اپ اور ہو اینڈ ہاؤ؟ نسیم بہت بہت شکریہ جی. پہلی تو یہ ہے کہ یہ ذہن رکھیں کہ اس سے ہمارا جو آئین ہے وہ اس قسم کی جو امینڈمنٹس ہیں اس کا عادی ہو چکا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ آئین بنے 1973 میں اور 74 میں پہلی امینڈمنٹ آئی، 73 میں پہلی امینڈمنٹ آئی ساتھ ہی، جس میں پاکستان کی جو باؤنڈریز ہیں وہ ری ڈیفائن کی گئی. اور جو اس کے بعد سیکنڈ امینڈمنٹ آئی 74 میں جس کے اندر ہم نے احمدیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کیا. پھر تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں بھٹو صاحب کیا امینڈمنٹ لائے. تیسری امینڈمنٹ کیا تھی کہ جس کے اندر یہ تھا کہ آپ نے اس کا جو ڈیٹینشن آرڈر تھے وہ نکالے کے ڈیفینس آف پاکستان رول سے تھا. آپ اگلے بندے کو 1 سال تک جو ہے بغیر کسی وجہ کے آپ ڈیٹین کریں گے اور ہائی کورٹ اس کو اپیل نہیں سن سکے گا. پھر جب ہائی کورٹ نے کوئی پرابلم کیا تو جس کے ٹرانسفر امینڈمنٹ چوتھی آ گئی، پانچویں آ گئی، چھٹی. یقین جانو کہ تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی جو آپ کی ترامیم ہے وہ ایک میں کانسٹیٹیوشن کے اوپر اور ہم نے لکھی. بھٹو صاحب میجورٹی تھی
اور وہ ساری کی ساری منظور کر رہے ہیں. اچھا پھر اس کے ساتویں جو آئی نہیں وہ دیکھیں وہ تو سب ٹھیک ہے. نیازی صاحب ذرا اس پر آ جائیں جو جہاں ہم آج یہی میں بالکل آپ ادھر ہی آ رہا ہوں, میں فاسٹ فارورڈ کر رہا ہوں. تو یہ امینڈمنٹ بھی اسی طریقے سے زور و شور کے ساتھ نافذ رہے گی اور اس کے ساتھ سب نے اسی امینڈمنٹ کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے اور استعمال کرنی ہے. دوسری بات ہے کہ اس امینڈمنٹ کو چاہے وہ کچھ کہے ساری سیاسی جماعتوں بشمول تحریک انصاف کی انڈورسمنٹ حاصل ہے. جو ترمیم ہے اسی کو مانتے ہوئے کبھی شوکت کہہ رہے تھے آفریدی صاحب نے چیف جسٹس حاضر آئے ہوئے. اب باقی رہے گی بات کہ جی اس کورٹ کے کیسے سنے گا, کانسٹیٹیوشن سنے گی. کون ہے وہ کہا کرتا ہے امین الدین صاحب. ساجد کون ہے وہ آپ کے سامنے سارے اناؤنس. تو میرا خیال کوئی اچھی بات ہوگی. کچھ کرائسس یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کورٹ کے اندر یہ ایک پرابلم رہا ہے کہ کیسز 150-200 آتے ہیں لیکن فل کورٹ بیٹھتی ہے یا 5 یا 10 چاہے نام چاہے کچھ. سپریم کورٹ کا کوئی کام اور نہیں ہوتا, وہ جلدی ختم ہو جاتے ہیں. یہ نہیں اس کے اندر ڈے ہوتا ہے. اگر چیف جسٹس چاہے عمر بدال یا ساگر نثار صاحب ایسے جج بھی تھے جن کی طبیعت کانسٹیٹیوشن گرام گزرتے تھے تو نہیں لگاتے تھے. میرا خیال ہے کہ راوی نے چیلنج نے آپ کے امینڈمنٹ نافذ ہو چکی ہیں. اس کے اچھے یا برے کانسیکوینسز جو ہوتے ہیں وہ اس لیے میں اس کی میری ضرور ہے کہ 73 کی امینڈمنٹ سے لے کے اور کئی بےمانہ امینڈمنٹس ہو چکی ہیں ساری کے سب کے بعد راوی نے چیلنج کیا. ٹھیک. اچھا مظہر آپ یہ بتائیں کہ یہ باقی دونوں کی اینالسٹ کی بات سن کے تو میں آپ کے پاس آؤں گی واپس کہ بھئی یہ بتائیں کہ یہ سب سنتے ہوئے اور ہمیں بھی لگتا ہے کہ کچھ معاملات ایسے ہی ہیں جو یہ بیان کیے جا رہے ہیں, تو اس صورت میں کیا اور آپشن ہے, یعنی کہ ڈو وی ٹیک دس ایز اے گیون کہ اب ایسے ہی رہے گا, یعنی کہ جو اس وقت سچویشن ہے, جو یہ پارلیمنٹ ہے, یہ جوڈیشری ہے, یہ پولیٹیکل اس طرح کا لینڈسکیپ ہے, یہ پاور کانٹیکسٹ ہے, اس میں تو پھر یہی رہے گا یا آپ کے ذہن میں کوئی اور بھی آتی آپشن جس کے تحت 26ویں ترمیم جس کے بارے میں بڑی واویلا اور یہ بہت سی ڈیفرنٹ کمیونٹیز میں, جیسے یہ شوکت نے کہا کہ چاہے پولیٹیشنز ہیں یا پارشلی جو لائر کمیونٹی ہے, لیکن ان کے پاس آپشن اور کیا ہے if this is the situation as far as the Supreme Court is concerned؟ دیکھیں نصیب, ایک تو جو ایشو اس وقت چل رہا ہے وہ یہ کہ ود ان جوڈیشری کے جو کرائسس ہے وہ ختم نہیں ہوا. ٹھیک, بالکل جسٹس منصور علی شاہ اور کہنا تو نہیں چاہیے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کا بالکل ایک مختلف پوائنٹ آف ویو ہے, اور جسٹس شاہیہ آفریدی اور دیگر جو ججز ہیں. تو اگر ایک اسپلٹ سپریم کورٹ, یعنی ایک تو اسپلٹ وہ ہوتی ہے نا کہ کسی کیس کے بارے میں, لیکن پوری سپریم کورٹ کو کیسے چلانا چاہیے, سپریم کورٹ کو کیسے چلنا چاہیے, ایک واضح فرق نظر آتا ہے. تو اگر سپریم کورٹ جو ہے وہ اس طرح تقسیم نظر آئے گی تو میرا خیال ہے کہ چیزیں آگے نہیں بڑھ پائیں گی, چیزیں خراب ہوتی چلی جائیں گی. اور دوسری طرف گورنمنٹ کا جو پوری ظاہر ہے گورنمنٹ کی پوری انٹینشن تو یہی ہے, انہوں نے ایک طریقے سے ایک بند باندھا ہے کہ جی کم سے کم جو ہے وہ ان کے خلاف فیصلے نہیں آئیں گے, حکومت کو جو ہے وہ عدلیہ کے ذریعے جو ہے گھر نہیں بھیجا جائے گا. لیکن جس طرح کا کرائسس مجھے نظر آ رہا ہے اس سے مجھے کرائسس کم ہوتا نہیں نظر آ رہا, مجھے تو کرائسس بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. جی ہاں, میں یہی پوچھی تھی کہ سورس آف کرائسس کیا ہوگا. بریک کے بعد آئیں گے, اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے کیونکہ مثلا یہی تو سوال ہے کہ ابھی آپ نے کہا نا کہ اگر یہ جو تقسیم نظر آ رہی ہے تو نظر تو نہیں آ رہی, تقسیم تو ہے, وہ تو ہم پچھلے یہ تو کہنے دیں کہ بڑے مہینوں سے دیکھ رہے ہیں, کچھ سالوں سے, لیکن کسی کا خیال تھا اگر کہ یہ کچھ پچھلے 3-4 مہینے میں تقسیم ختم ہوگی اور ایک یونیفائیڈ آئے گا, وہ تو نہیں ہوا. سپریم کورٹ وہ بظاہر لگ نہیں رہا. اور دوسرا یہ کہ آپشن بھی کوئی اس طرح نظر نہیں آ رہی, اور آپ جو فرما رہے ہیں کہ جی یہ کرائسس بڑھ جائے گا, کرائسس کسی سورس سے بڑھتا ہے نا. آپ یا کہیں جی دیکھیں اسٹریٹ پار اتنی بڑھ گئی ہے, آپ کہیں کہ جی اور کوئی پارٹیز پولیٹیکل سب ایک جگہ ہو گئی ہیں, انہوں نے اپنے کوئی بدل دیا, جو ان کا موڈ تھا وہ بھی نہیں نظر آ رہا.
ब्रेक के बाद बात करेंगे नाज़रीन, स्ट्रीट पार्क की जो हम बात कर रहे हैं वो भी देखेंगे कि स्वाबी में जो कल जलसा हुआ था उसमें क्या पीटीआई क्या कह रही है।